شریک کے ساجیدار ہیں، مسلمان یہاں حصے کے برابر کے شریک ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں، گھر والے ہیں، گھر دار ہیں، بالکل جس طریقے سے ان کا حصہ ہے مسلمانوں کا بھی حصہ ہے۔ مسلمان مر کر کے بھی مٹی میں مل جاتا ہے اور اپنے وطن کی مٹی میں چھپ جاتا ہے، غداری اور بے وفائی نہیں کرتا۔ یہ ہماری نسلوں کو بتانا ضروری ہے۔ اگر یہ بات ہم نے نہ بتائی، اپنے بزرگوں کی تاریخ اپنے بچوں کو نہ بتائی، تو یاد رکھیے جب کوئی قوم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، اپنے بڑوں کی قربانی کو بھلا دیتی ہے، پھر اس قوم کی حیثیت دنیا میں کچھ بھی نہیں رہتی، وہ دنیا سے وہ قوم مٹا دی جاتی ہے، اس کا نام ختم کر دیا جاتا ہے۔ پہلی ذمہ داری ہم سب کی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انشاءاللہ اسلامی اعتبار سے یہ بات بتائیں گے کہ ہندوستان کے اندر ہمارے مسلمانوں کی قربانی جا رہی ہے۔ اس 26 جمہوریہ کے موقع پر بھی اور جب بھی 15 اگست سے 26 جمہوریہ آئے گا ہم بتائیں گے۔ اس کے بعد دوسری بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے، ہماری عمر گزرتی جا رہی ہے، ہم بڑے ہوتے جا رہے ہیں، ہماری عمر ڈھلتی جا رہی ہے، سانس کی طرح گھلتی جا رہی ہے، برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے۔ ہم اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر کریں، اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر کریں، آئندہ آنے والے بچوں کے ایمان کی فکر کریں۔ جس طرح ہم ان کے لیے بہترین سے بہترین تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں، ان کے لیے بلڈنگ اور کار کا انتظام کر رہے ہیں، ان کے لیے پراپرٹی چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، دولتوں کے انبار لگائے جا رہے ہیں، میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے نسلوں کے لیے ایمان کی فکر کر کے جائیں، ورنہ ہماری آنکھیں بند ہوگی اور ہمارے بچے کفر کے گود میں چلے جائیں گے۔ ایمان کی فکر کیسے کرنی پڑے گی؟ جس طریقے سے ہم اپنے لیے ہر چیز کی فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے، ان کے مستقبل کو دین پر رکھنے کے لیے یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ ہمارے بچوں کو پابندی کے ساتھ دین اسلام کی تعلیم سکھائیں، دین اسلام کی تعلیم دیں، اللہ اس کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھائیں، اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی کہانیاں، بزرگوں کی کہانیاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی والی کہانیاں، صحابہ کرام کے قصے سنا کر کے ان کے ایمان کو مضبوط کریں۔ کل ایک ویڈیو آیا، میں نے اس میں یہ دیکھا کہ غیر مسلم کے ایک تنظیم ہے جس میں اپنے لڑکوں کو، نوجوان لڑکوں کو، بچوں کو تلوار بازی سکھائی جا رہی ہے، ان کو تلوار چلانے، بندوق چلانے، پستول چلانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ جب کسی نے انٹرویو والے نے اس سے یہ پوچھا کہ آخر آپ بچوں کو یہ کیوں سکھا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے اندر مسلمان اگر اسکول میں پڑھتے ہیں تو وہاں کی لڑکیوں کو خراب کرتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں تو مسلمان کے لڑکے اسکول والے بچوں کو ڈراتے ہیں، اگر مسلمان کا بچہ کسی گلی سے گزرتا ہے تو ہندوؤں کو ڈراتا ہے۔ اس لیے آئندہ یہ خطرہ ہو چکا ہے کہ ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کا راج ہو جائے گا، اور ہندوستان مسلمانوں پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جگہ جگہ دنگا اور فساد کر رہے ہیں، القاعدہ اور دوسری تنظیموں کے نام پہ دہشت گردی کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم ہندوؤں نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنے بچوں کو وہ تمام چیزیں سکھائیں جو ایک مسلمان کے مقابلے میں آ جائے، اور جب تک ہندوستان سے مسلمانوں کا نام و نشان ختم نہ ہو جائے اس وقت ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے رہیں گے، اپنے بچوں کو ٹریننگ دیتے رہیں گے۔ آج کے غیر مسلم یہ محنت کرتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت ہندوستان کے اندر ہم بندوق چلائیں یا تلوار چلائیں۔ میرے بھائیوں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ایمان کی قوت کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ایمان کے اندر اللہ نے وہ پاور رکھی ہے، وہ طاقت رکھی ہے کہ مسلمان اگر بیدار ہو جائے اور اپنے ہاتھ کو اٹھا لے تو اس کی ایمان کی طاقت وہ ہے جو دنیا کے سارے نظام کو تہز نہز کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کی طاقت وہ ہے کہ اگر ہاتھ اٹھاتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے تو آسمان کے فرشتے آسمان کو پھاڑتے ہوئے زمین پر آتے ہیں۔ مسلمان کی طاقت وہ ہے، مسلمان جب اپنے لب کو ہلاتا ہے تو عرش الہی جنبش میں آ جاتا ہے، اور جب تک کہ اس مومن بندے کی مدد نہ کی جائے اس وقت تک عرش الہی کپکپاتا رہتا ہے۔ تو اس وقت ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے نسلوں کے ایمان اور ان کے دین کی سلامتی کے لیے محنت و جدوجہد کریں۔ تیسری بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے طور پر بھی اپنے ایمان کی فکر کریں، اور جس طریقے سے ہم دنیا میں ہیں ایمان کے ساتھ ہیں، اس ایمان کو بچا کر کے لے جانے کی فکر کریں۔ کچھ بھی آ جائے، کیسے بھی مصیبت آ جائے، کتنا بھی ہم کو ستایا جائے، ظلم کیا جائے،
ہم کو تڑپایا جائے، مگر ہم اپنے دامن کو اسلام سے نہیں ہٹا سکتے، ہم اپنے آپ کو اسلام سے نہیں کاٹ سکتے۔ آپ کو یہاں پر ایک دلجوش واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں روم کے علاقے میں ان کو بھیجا گیا تھا۔ روم کے بادشاہ نے ان کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد جب دربار میں لایا گیا، آپ کے کئی ایک ساتھی تھے جن کو بادشاہ نے گرفتار کروایا تھا، اور گرفتار کرنے کے بعد جیل کے سلاخوں میں پیچھے ڈال دیا گیا تھا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ چونکہ ان صحابہ میں، ان فوج، ان جماعت میں سب سے زیادہ چلاک، عقل مند، اس کے ذمہ دار تھے، باتیں بھی بہت عجیب کرتے تھے، لڑنے کی صلاحیت بھی بہت عجیب و غریب تھی۔ بادشاہ نے ان کو بلایا اور بادشاہ نے کہا اگر تم ایمان سے پھر جاتے ہو، نصرانیت کو قبول کر لیتے ہو، عیسائیت میں داخل ہو جاتے ہو، تو میں تم کو اپنے بادشاہت کے آدھے حصے میں شریک کر لوں گا، آدھی بادشاہت دے دوں گا، تم میرے ساتھ رہو گے اور میں اپنی لڑکی شہزادی سے تمہاری شادی کرا دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا تو اپنے آدھی بادشاہت کی بات کر رہا ہے، تو مجھے پوری سلطنت دے دے اور عرب و عجم کی، ہندوستان، پاکستان اور پورے عرب کے، پوری دنیا کی بادشاہت بھی میرے قدموں میں لا کر کے ڈال دے، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی میں اپنے دین محمد سے پھر نہیں سکتا۔ بادشاہ نے کہا پھر اس کو سولی پر چڑھا دو۔ سولی پر چڑھا دیا گیا اور لوگ اپنے سپاہیوں سے کہا کہ تیر کے انی اس کے بدن میں چبھاؤ۔ تیر کی انیاں ان کے بدن میں چبھائی جا رہی تھی، بار بار ان کو زخم دیے جا رہے تھے، لیکن کہا اب بھی دین اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ کام ہرگز ہونے والا نہیں ہے، مجھے مار سکتے ہو، میری جان لے سکتے ہو، مگر ایمان سے نہیں پھر سکتے۔ بادشاہ مجبور ہو گیا، عبداللہ بن حذافہ سہمی کو نیچے اتارا۔ اتارنے کے بعد بہت سمجھایا اور کہا اگر تم مانتے نہیں ہو، ایک دیگ منگوایا گیا، پیتل کا دیگ تھا، اس کو تباہ کر کے بالکل آگ کی طرح انگارہ بنایا گیا اور کہا عبداللہ اگر تم ایمان سے پھر کر کے عیسائیت کو قبول نہیں کرتے ہو، اس دیگ میں تم کو ڈال دیا جائے گا۔ کہا مجھے منظور ہے۔ آپ کے ایک ساتھی کو جیل کے پیچھے سے بلا کر کے لایا گیا اور اس ساتھی کو، اس صحابی کو اس تپتے ہوئے پیتل کے دیگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ وہ صحابی چند لمحوں میں دیکھتے ہی دیکھتے جل کر کے کوئلہ بن گئے اور آپ کے جسم کی ہڈیاں گوشت سے الگ ہو کر کے چمکنے لگی۔ عبداللہ بن حذافہ سے بادشاہ نے کہا دیکھ تیرے ساتھی کا جو انجام ہوا ہے وہی انجام تیرا بھی ہونے والا ہے۔ کہا مجھے منظور ہے۔ پھر ایک بہت بڑی دیگ لائی گئی، پانی کو کھولایا گیا اور کھولانے کے بعد عبداللہ بن حذافہ سہمی کو ادھر لے جایا جا رہا ہے کہ تیرا بھی انجام یہی ہے۔ بادشاہ نے دیکھا عبداللہ بن حذافہ سہمی کے آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ بادشاہ نے سمجھا شاید یہ ڈر گیا ہے، اب میں سمجھاؤں تو عیسائیت پر آ جائے گا، ایمان کو چھوڑ بیٹھے گا۔ اب بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہا تم رو کیوں رہے ہو؟ میں تو تم سے پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ عیسائیت کو قبول کر لو، اسلام کو چھوڑ دو۔ تو اس حذافہ عبداللہ بن حذافہ سہمی رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بادشاہ سن، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے موت کا ڈر ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میں اللہ کے راستے میں قربان ہونے جا رہا ہوں، اللہ کے نام پر اس عذاب کو برداشت کرنے جا رہا ہوں، مگر مجھے یہ دکھ ہے کہ میرے پاس ایک جان ہے۔ اے کاش کہ میرے پاس ہر بال کے بدلے میں ایک جان ہوتی اور میں یہ سب کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ بادشاہ یہ سنا تو تڑپنے لگا، کپکپانے لگا کہ ایسا ایمان ہوتا ہے محمد رسول اللہ کے غلام کا۔ بادشاہ نے بلایا اور کہا ایک کام کر، میں تجھے معاف کرتا ہوں، میں تجھے جلاتا نہیں، میں تجھے مارتا نہیں، ایک کام کر کہ تو میرے پیشانی کا بوسہ لے لے، اس بوسہ لینے کی وجہ سے تجھے بھی چھوڑ دوں گا، تیرے تمام ساتھیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں بوسہ لے لوں گا۔ بادشاہ تخت پہ بیٹھا، عبداللہ بن حذافہ سہمی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے اس کے پیشانی کا بوسہ لے لیا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے وعدے کے مطابق تمہیں بھی چھوڑتا ہوں اور تمہارے تمام ساتھیوں کو چھوڑتا ہوں۔ تقریباً 60 لوگ تھے، سب کو چھوڑ دیا اور بہت بڑا تحفہ کھجوروں کا اور کھانے پینے کا دے کر کے کہا یہ تمہارے لیے ہے اور امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے ہے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صحابیوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ جا کر کے حضرت عمر فاروق کی خدمت میں پہنچے، جا کر عرض کیا امیر المومنین
ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا گیا اور ہمارے ساتھ اس طرح کا حادثہ پیش آیا، اور میں نے اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے بادشاہ کے پیشانی کا بوسہ لے لیا ہے، لہذا آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے کہا میرے ساتھ آؤ، اور منبر رسول پر عبداللہ بن حذافہ کو کھڑا کیا، وہاں پر بٹھایا اور تمام صحابہ کرام کو، مدینہ کے تمام مسلمانوں کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور کہا عبداللہ بن حذافہ جو تمہارے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے اس واقعہ کو مسلمانوں کے سامنے بیان کرو۔ عبداللہ بن حذافہ نے وہ پورا واقعہ مسلمانوں کو سنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو بہنے لگے۔ صحابہ کرام میں سے اور مسلمان موجود جتنے مسلمان تھے کوئی بھی ایسے نہیں تھے جن کی آنکھوں سے آنسو نہ بہ رہا ہو، سب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا جس طریقے سے عبداللہ بن حذافہ نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنے ساتھیوں کی جان کو بچانے کے لیے بادشاہ کے سر کا بوسہ لیا ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ لے، اور سب سے پہلے میں کھڑا ہوتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس بڑے مجمع میں سے کھڑے ہوئے اور جا کر کے عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ لیا، اور پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سر کا بوسہ لیا۔ یہ عزت نصیب ہوئی اس بنیاد پر میرے بھائیوں، یہ جان دی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہ جان بھی اللہ ہی کو لینا ہے۔ دوسرا دنیا کی کوئی طاقت ہمارے جان کو نہ چھین سکتی ہے، نہ ہمارے جان کو واپس کر سکتی ہے، لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے چاہے ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کا بالکل بازار گرم کر دیا جائے، ہم کو ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں، مگر انشاءاللہ آخری سانس تک بھی ہم ایمان سے پھرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ آپ زور سے بولیں انشاءاللہ ہم ایمان سے کسی بھی حالت میں اپنا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں پر ایک اور چھوٹا سا واقعہ اس لیے سنانا جا رہا ہوں تاکہ ہم یہ سوچیں کہ جس طریقے سے یہ ایمان کی حفاظت بڑوں کی ذمہ داری ہے اور بچوں کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورت نازل کی ہے جس کی شروع کی چند آیتیں میں نے تلاوت کی تھی، سورہ بروج کے نام سے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ابھی اسلام نہیں آیا تھا، دنیا کے اندر دین عیسائیت دین نصارہ موجود تھا۔ اس وقت کے حالات میں ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے لوگوں کو یہ حکم کر رکھا تھا کہ وہ مجھے خدا مانیں اور میرے سامنے سجدہ کریں۔ اس بادشاہ کے پاس ایک بہت بڑا جادوگر تھا، اس نے جادوگر کے ذریعے سے اپنی سلطنت کو باقی رکھا تھا اور ہر ایک آدمی پر حکمرانی کرتا تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہونے لگا تو اس جادوگر نے کہا بادشاہ سے کہ مجھے کوئی ایسا ذہین لڑکا دو جس کو میں اپنا جادو کی باتیں سکھا دوں تاکہ تیری حکومت محفوظ رہے۔ بہت سے لوگ سو رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد، درود شریف پڑھیں۔ بادشاہ نے ایک وزیر کے ایک لڑکے کو جو بہت ہی چالاک اور عقل مند تھا، 12 یا 13 یا 15 سال کی عمر تھی، اس جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ جادوگر کے پاس یہ روزانہ سبق پڑھنے کے لیے جاتا۔ راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا۔ وہ راہب یعنی دین نصارہ کا بڑا عالم جو دیندار بھی تھا اور چھپ چھپ کر کے لوگوں کو دین کی باتیں بھی بتایا کرتا تھا۔ جب یہ راستے سے گزرتا تو گھر کے اندر سے انجیل پڑھنے کی آواز آتی۔ اس لڑکے کو یہ آواز بہت اچھی لگی، اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں جا کر کے دیکھوں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ جب وہ راہب کے پاس پہنچا اور راہب کے پاس پہنچنے کے بعد اس نے جب انجیل کی آیتیں سنی، انجیل کی تلاوت سنی، تو اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ انجیل کی تعلیم بہت اچھی تعلیم ہے، دین نصارہ ہی سب سے بہترین تعلیم ہے، لہذا میں جادوگر کے پاس جادو نہیں سیکھنے جاؤں گا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ روزانہ انجیل سیکھنے کے لیے، انجیل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، عیسائیت کو حاصل کرنے کے لیے اس راہب کے پاس چلا جاتا اور جادوگر کے پاس نہ جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب وہ دین سیکھنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک مقام پر ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہوا تھا۔ ادھر کے لوگ ادھر ہیں اور ادھر کے لوگ ادھر ہیں اور کوئی بھی راستہ پار نہیں کر پا رہا ہے۔ اس اژدہے کے خوف کی بنیاد پر
اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، آج یہ اچھا موقع ہے کہ میں آزماؤں کہ دین کس کا بہتر ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا یا اللہ، اگر اس راہب کا دین، اگر یہ دین نصارہ عیسائیت والا دین سچا ہے تو اس پتھر کے ذریعے سے جانور کو ہلاک کر دے اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ اس بچے نے بسم اللہ پڑھ کر کے اس پتھر کو اٹھایا اور اس اژدہے پہ مارا، وہ اژدہا ختم ہو کر کے مر گیا۔ لوگ آنے جانے لگے، لوگوں میں شور ہوئی، یہ چھوٹا سا بچہ ایک پتھر اٹھایا اور اژدہے کو مارا اور وہ اژدہا مر گیا۔ یقیناً اس بچے کے اندر کوئی بہت بڑی کرامت ہے، کوئی بہت بڑی بزرگی ہے۔ لوگوں کے اندر جب شہرت پھیلی، لوگ اس کے پاس آنے لگے، اندھے بھی آنے لگے، لنگڑے بھی آنے لگے، لولے بھی آنے لگے، ہر طرح کے مریض آنے لگے۔ اور وہ بچہ اس سے کہتا دیکھو شفا دینا میرا کام نہیں ہے، کسی کی بیماری کو ختم کرنا میرا کام نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ تم ایک کام کرو، اگر اللہ پر ایمان لاتے ہو، دین کو قبول کرتے ہو، میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ تم کو شفا عطا فرمائے گا۔ لوگ آپ کی اس کی لڑکے کی بات کو مان لیتے اور وہ اس کے لیے دعا کرتا اور وہ آدمی کی بیماری ختم ہو جاتی۔ یہاں تک کہ اس بادشاہ کے وزیروں میں سے ایک وزیر جو بہت ہی اندھا تھا اور کافی دنوں سے پریشان حال تھا، علاج کرا کر تھک چکا تھا، اس کو جب معلوم ہوا کہ شہر میں ایک لڑکا ہے جس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا ہے اس کا اندھا پن دور ہو جاتا ہے، وہ اندھا وزیر اس لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے بچے مجھے بھی شفا دے دے، میری بھی آنکھ کو ٹھیک کر دے۔ بابا جان میں شفا دیتا نہیں ہوں، شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ اگر آپ دین اسلام، دین نصارہ قبول کر لیتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ کو مان لیتے ہیں، تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا اور آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس وزیر نے اقرار کر لیا، دعا کی اور آنکھ اچھے ہو گئی۔ کہا بادشاہ کے دربار میں جاؤ گے مگر بادشاہ کو یہ مت بتانا کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ آدمی وزیر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا، کل ہو کر کے دیکھا تو آنکھ اچھی ہے، بنی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تیری آنکھ کیسے اچھی ہو گئی، کس نے ٹھیک کیا؟ اس وزیر نے کہا کہ میرے رب نے اچھا کیا۔ تو کہنا ہاں میں خدا ہوں نا، میں نے ٹھیک کیا۔ نہیں تو نہیں، تیرا بھی اور میرا بھی جو رب ہے اس نے ٹھیک کیا۔ بادشاہ کہنے لگا یہ تجھے سبق کس نے پڑھایا، یہ الٹی منطق تجھے کس نے پڑھائی؟ بادشاہ نے اس وزیر کو بہت مارا پیٹا، یہاں تک کہ وزیر مجبور ہو کر کے اس لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو پکڑ کر کے لایا اور کہا کہ تو اتنا جادو سیکھ لیا ہے کہ اب اندھوں کو ٹھیک کر دیتا ہے، لنگڑوں کو درست کر دیتا ہے، بیماروں کو شفا دے دیتا ہے۔ اس لڑکے نے کہا نہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں کوئی جادوگر بھی نہیں ہوں، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ جب میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو شفا دے دیتے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ اس بادشاہ نے بہت ناراضگی ظاہر کی اور کہا تجھے یہ کس نے سکھایا؟ لڑکے کو بہت سزایا گیا، بہت مارا۔ آخر میں لڑکے نے بتا دیا کہ فنا راہب فنا بزرگ اس کے گھر میں جاتا ہوں، انجیل کی تعلیم حاصل کرتا ہوں، اس بادشاہ اس آدمی کی وجہ سے میرے اندر یہ طاقت اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس بادشاہ نے اس راہب کو، اس عالم کو بلایا اور اس کو 2 ٹکڑے چارے کے ذریعے سے کر دیا اور اس لڑکے سے کہا کہ اگر تو دین نصارہ سے پھر کر کے ہم کو خدا نہیں مانتا میں تجھے ختم کر دوں گا۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں تجھے ہرگز بھی خدا نہیں مان سکتا۔ بادشاہ نے اپنے فوجیوں کو بلایا اور 4-5 لوگوں کو دے کر کے یہ کہا اس لڑکے کو فلاں پہاڑ پہ لے جاؤ اور وہاں پہاڑ سے گرا کر کے مار ڈالو۔ 5-6 لوگ مل کر کے اس لڑکے کو اس پہاڑ کے اوپر لے گئے اور وہاں لے جانے کے بعد اس لڑکے کو جب گرانے لگے اس لڑکے نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، یا اللہ جس طرح تو چاہتا ہے مجھے اس لوگوں سے نجات عطا فرما دے۔ اس لڑکے نے دعا کی، دعا کا کرنا تھا، پہاڑ زور سے ہلنے لگا۔ اس لڑکے کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے سب نیچے پہاڑ کے گر گئے اور سب کے سب مر گئے۔ یہ لڑکا وہاں پہاڑ سے آسانی سے نیچے اترا اور اترنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں گیا۔ بادشاہ نے کہا میرے سپاہی کہاں؟ اور وہ سب مر گئے، مجھے اللہ نے اپنے فضل سے بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر چند سپاہیوں کو بلایا اور کہا اس لڑکے کو پکڑ کر کے سمندر میں لے جاؤ اور 20 سمندر میں کشتی سے باہر پھینک دو۔ پھر چند سپاہی اس کو لے جا کر کے 20 سمندر میں جب پھینکنے کے لیے پہنچے اس لڑکے نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، یا اللہ تو جس طرح چاہتا ہے اس ظالموں سے مجھے نجات عطا فرما دے۔ دعا کا کرنا تھا، اچانک ایک موج آئی، سمندر کی لہریں آپس میں ٹکرائی اور پھر کشتی ڈوب گئی، یہ سارے کے سارے لوگ ڈوب گئے۔ اللہ نے اس کو ایک جھونکے سے اس لڑکے کو دریا کے کنارے لگا دیا
دیا۔ پھر یہ لڑکا بادشاہ کے دربار میں آیا اور بادشاہ سے کہنے لگا دیکھ مجھے اللہ نے بچا دیا اور میرے دشمنوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا تو اس لڑکے نے کہا مجھے مارنے کی صرف ایک صورت ہے، مجھے مارنے کی صرف ایک تدبیر ہے، اگر وہ تو کرے گا میں مر جاؤں گا، باقی تو مجھے کسی بھی ذریعے سے کسی بھی طاقت سے مجھے نہیں مار سکتا۔ اس بادشاہ نے کہا تجھے مارنے کی صورت کیا ہے؟ بادشاہ نے لڑکے نے کہا کہ ایک بہت بڑے میدان کے اندر جب پورے شہر کے لوگوں کو جمع کر، پورے شہر کے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد کھجور کے تنے میں، کھجور کے پیڑ میں مجھے سولی پر لٹکا اور میرے تیر کمان کو ہاتھ میں لے اور بسم اللہ رب ھذا الغلام اس لڑکے کے رب کے نام سے اس لڑکے کو تیر مارتا ہوں، جب یہ تو کرے گا تو میں مر جاؤں گا، باقی دنیا کی کوئی طاقت مجھے موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتی۔ بادشاہ نے کہا یہ کام تو بڑا آسان ہے، لہذا کل کے دن یہ منادی کر دی گئی کہ کل شہر کے تمام لوگ میدان میں جمع ہو جائیں۔ پورے شہر کے تمام لوگ جس کی تعداد علماء نے تقریباً 12,000 لکھی ہے، 12,000 لوگ جمع ہو گئے۔ ان کے چاروں طرف بادشاہ کے سپاہی اور فوجی موجود تھے، وزراء اور عمرا موجود تھے۔ بادشاہ سامنے آیا، اس لڑکے کو پیڑ کے اس میں کھجور کے پیڑ میں سوری پر لٹکا دیا گیا۔ سوری پر لٹکنے کے بعد بادشاہ نے اس لڑکے کے تیر کو اٹھایا اور تیر کو اٹھانے کے بعد پوری دنیا اور پورا مجمع آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس منظر کو دیکھ رہا ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ اپنی جان کو قربان کیے جا رہا ہے۔ بادشاہ اس خوف سے اس بچے کو مارنا چاہ رہا تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ دین سے نہ پھر جائیں۔ جب وہ تیر چلانے کے لیے ہاتھ میں لیا اور یہ کہا بسم اللہ ربی ھذا الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام سے میں تیر چلاتا ہوں۔ تیر کا چلانا تھا کہ وہ تیر اس کے کنپٹی میں جا کر کے لگی اور وہ لڑکا شہید ہو کر کے گر پڑا۔ اور جب یہ منظر پورے مجمع نے دیکھا تو سب کی زبان سے الفاظ نکلے آمنا برب ھذا الغلام، اس لڑکے کے رب پر ہم سب بھی ایمان لے آئے۔ بادشاہ اس ڈر سے اس لڑکے کو مارنا چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے ایمان نہ پھیل جائے۔ بادشاہ کو جو ڈر تھا آج اللہ نے اس نوجوان اس چھوٹے سے بچے کی جان لے کر کے پورا کر دیا۔ یہ بچہ اپنی جان دے کر کے چلا گیا لیکن 12,000 مجمع کے سینوں میں ایمان کی شمع روشن کر کے چلا گیا۔ میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی صورت میں ہم ایمان سے پھر نہیں سکتے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ بادشاہ نے 12,000 لوگوں سے کہا کہ تم سب ایمان سے پھر جاؤ ورنہ میں سب کو قتل کر دوں گا اور جان سے مار ڈالوں گا۔ لوگوں نے کہا تم لوگ ہم کو جان سے مار ڈالو، چیر کر رکھ دو، بوٹی کر دو، مگر ایمان سے ہم پھرنے والے نہیں ہیں۔ بادشاہ نے ایک بہت بڑی خندق کھدائی، ایک گڑھا کھدایا جس کی لمبائی چوڑائی بہت دور تھی، گہرائی بھی کافی تھی۔ اس کے اندر آگ جلایا گیا اور ہر طرف آگ بھڑکائی گئی، شعلے بلند ہوئے اور 12,000 لوگوں کو ایک ایک کر کے پکڑ کے اس آگ کے اندر ڈالا گیا اور 12,000 میں سے ایک بھی آدمی ایسا نہ تھا جو ایمان سے پھر جاتا۔ 12,000 میں سے ایک آدمی لائن سے لمبا لگاتے آئے اور اپنی موت کو قبول کرتے ہوئے اس آگ کے اندر کودتے چلے گئے۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کی روح آگ میں کودنے سے پہلے قبض کر لو تاکہ میرے بندوں کے جسم کو آگ نہ چھو سکے۔ ادھر اللہ نے یہ نظام فرمایا، ایک عورت جو اپنے گود میں چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، یہ اس کو اپنی جان کا ڈرنا تھا، بچوں کی محبت اس کے دل میں جوش مارنے لگی، کہنے لگی میں تو اگر کود جاؤں میں مر جاؤں میرے بچے کا کیا ہوگا۔ یا بھی ماں یہ سوچ رہی تھی، بچے کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ماں کیا سوچتی ہے، یہ آگ نہیں ہے یہ خدا کی جنت ہے، کود جا، اللہ کے راستے میں جان قربان ہو رہی ہے۔ وہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ وہ اس آگ کے اندر کود گئی۔ اللہ نے فرشتوں کی بھیجا اور کہا اس میں کودنے سے پہلے اس کی روح نکال لے تاکہ اس کے جسم کو آگ نہ لگ سکے۔ 12,000 لوگ ایک دن میں ایمان قبول کیے اور ایک دن کے اندر آگ کے اندر کود گئے۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جبکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تھے اور ایمان سے نہیں پھرے بلکہ دین پر اپنے ایمان کو قربان کر دیا۔ دنیا والوں کو بتا دو کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، یہ محمد کی امت ہے جو کسی بھی حال میں اپنے ایمان سے نہیں پھر سکتی۔ پوری دنیا والے مصیبتوں کے پہاڑ توڑیں، آگ جلائیں، جہنم لے کر کے آئیں، پھر بھی انشاءاللہ ہم میں سے کوئی مسلمان اپنے دین اسلام سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ جان چلی جائے گی مگر اپنے ہاتھوں سے ایمان کو انشاءاللہ نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ایمان پر جمنے اور ایمان پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔